1876 سے 1878 عیسوی کے مختصر دورانیے کے اندر سلطنت عثمانیہ نے پہلا آئین تشکیل دیا اور اسی مختصر دورانیے کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا آئینی دور کہا جاتا ہے۔ آئین سازی کے بعد سلطنت عثمانیہ کا سیاسی کلچر مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مغربی یورپ کی جانب سے ترکی پر مغربی طرز کے اداروں کے قیام کے لیے دباؤ بڑھنے لگا۔ مغربی ممالک کا یہ دباؤ تو برقرار رہا، لیکن جب 1877 سے 1878 میں جزیرہ نما بلقان میں عثمانی صوبوں میں بغاوت کا آغاز ہوا تو سربیا، رومانیہ، بلغاریہ اور مونٹی نیگرو نے روس کے ساتھ اتحاد میں شمولیت اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں ترکی اور روس کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ مغربی قوتیں سلطنت عثمانیہ پر جدت اختیار کرنے کا دباؤ تو ڈال رہی تھیں، لیکن روس کے خلاف جنگ میں کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ روس کے ساتھ جنگ میں شکست کے بعد سلطان نے 1876 کا آئین اور پارلیمنٹ کو معطل کر دیا اور آئندہ 3 دہائیوں تک ایک مطلق العنان حکمران رہے۔ سلطان عبدالحمید کی حکومت کے خلاف 1908 میں موجودہ یونان میں جوانان ترک نے دوبارہ منظم ہونا شروع کیا۔ سلطان عبدالحمید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس بغاوت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے جوانان ترک کے خلاف مزاحمت نہیں کی۔ جوانان ترک جب دارالحکومت میں داخل ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ 1876 کا آئین دوبارہ بحال کر دیں گے۔ اس اعلان کے بعد سلطان عبدالحمید کو پارلیمنٹ دوبارہ بحال کرنا پڑی۔ پارلیمنٹ بحال ہونے کے بعد جوانان ترک نے کابینہ تشکیل دی، لیکن سلطان کے حامی روایت پسندوں نے اسے ختم کر کے دوبارہ اقتدار سنبھالنے کی کوشش کی، جو ناکام ہوئی۔ اقتدار کی اس کشمکش میں جوانان ترک نے سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا اور ان کے بھائی سلطان محمد پنجم کو تخت پر بٹھا دیا۔ سلطان عبدالحمید کی معزولی کے بعد سلطنت عثمانیہ میں دوسرے آئینی دور کا آغاز ہوا۔ جوانان ترک میں شامل مختلف گروہوں نے سیاسی پارٹیاں قائم کرنا شروع کر دیں اور ایک بار پھر اقتدار کی کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ اس دوران عثمانی فوج مختلف محاذوں پر پسپا ہو رہی تھی اور دارالحکومت میں صورتحال مسلسل ابتری کا شکار تھی۔ اسی دوران پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہوا۔ عثمانیوں نے اس جنگ میں روس پر حملہ کر دیا اور اس جنگ میں جرمنی، آسٹریا، بلغاریہ کے ساتھ مرکزی قوتوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ عثمانی اتحادی فوجوں کے خلاف ابتدا میں کامیابیاں حاصل کر رہے تھے، لیکن عرب جب ان کے مقابلے میں اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو عثمانیوں اور مرکزی قوتوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد برطانیہ، فرانس اور اٹلی کی افواج قسطنطنیہ اور ازمیر میں داخل ہو گئیں۔ عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی اس شکست کے بعد ترکی میں مصطفیٰ کمال کی قیادت میں قومی تحریک منظم ہونا شروع ہوئی۔ عثمانی حکومت جو مقاصد حاصل کرنے کے لیے پہلی عالمی جنگ میں فریق بنی تھی، وہ اسے حاصل نہیں کر سکے۔ 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ مدروس کے نام سے ہونے والے سمجھوتے میں اس وقت کے عثمانی سلطان محمد ششم نے یہ تسلیم کیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ اناطولیہ میں خاص طور پر ازمیر پر یونان کے قبضے کے بعد شروع ہونے والی مقامی مزاحمتوں کو روکنے کی پابند ہوگی۔ ان علاقوں میں سلطنت کے فیصلے کے خلاف مقامی ترک قوم پرست گروہ اتحادی قوتوں کے خلاف مزاحمت کا آغاز کر چکے تھے۔ اناطولیہ یا ایشیائے کوچک کے مشرقی حصے میں اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ نے اپنے ایک کامیاب ترین افسر مصطفیٰ کمال کو روانہ کیا، لیکن مصطفیٰ کمال نے سرکاری احکامات پر عمل کرنے کے بجائے یونان اور اتحادیوں کے قبضے کے خلاف ہونے والی مزاحمت کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کا تعلق بھی نظام حکومت میں اصلاح کا مطالبہ کرنے والی کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس تھا، جسے جوانان ترک کہا جاتا تھا۔ پہلی عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد ترک قوم پرست اناطولیہ کے اس خطے پر، جسے وہ ترکی قرار دیتے تھے، غیر ملکی قبضے کے خلاف ایسوسی ایشن آف دی ڈیفینس آف رائٹس کے نام سے تھریس میں تنظیم بنا چکے تھے۔ مارچ 1919 میں پورے ملک سے نمائندے ارض روم میں جمع ہوئے اور ایسوسی ایشن فار دی ڈیفینس آف رائٹس کی تشکیل نو کی گئی اور مصطفیٰ کمال اس کی مجلس عامہ کا چیئرمین منتخب ہو گئے۔ مصطفیٰ کمال پاشا ترک قوم پرستوں میں اس قدر مقبول ہو چکے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کو جنوری 1920 میں نئے انتخابات کا اعلان کرنا پڑا۔ اس کے بعد بننے والی نئی پارلیمنٹ نے سلطنت عثمانیہ کی پالیسی کی مخالفت کی اور اتحادیوں کے ساتھ ایک نئے قومی معاہدے کی منظوری دے دی۔ اتحادیوں نے اس نئے معاہدے کا جواب یہ دیا کہ استنبول میں پیش قدمی شروع کر دی اور اپریل 1920 میں مصطفیٰ کمال کے حامیوں کی حکومت کو پسپا ہونا پڑا۔ اب صورتحال یہ تھی
کہ مصطفیٰ کمال کی حامی جنہیں کمالسٹ بھی کہا جاتا تھا، ان کو ایک جانب عثمانی حکومت کا مقابلہ کرنا تھا تو دوسری جانب یونانیوں کا سامنا تھا۔ جنوری 1921 کو ایک بار پھر نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں بنیادی قانون کی منظوری دی گئی، جس کے مطابق ریاست کا نام ترکی کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال کو اس کا سربراہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سے مصطفیٰ کمال کی قیادت میں یونان اور اتحادیوں کے خلاف مزاحمت میں مزید تیزی آ گئی۔ مورخین کے مطابق مصطفیٰ کمال نے سیاسی حربے استعمال کر کے 1 نومبر 1922 کو اسمبلی کا اجلاس بلا کر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی منظوری حاصل کر لی۔ سلطان محمد ششم کو معزول کر دیا گیا اور انہوں نے ترکی چھوڑ دیا۔ سلطان کے چچا زاد عبدالحمید دوم کو سلطان کے بجائے خلیفہ بنایا گیا۔ اگلے ہی برس مصطفیٰ کمال نے ترکی کے ریاستی ڈھانچے کی تشکیل نو مکمل کر لی اور 29 اکتوبر 1923 کو ترکی کو جمہوریہ قرار دیا گیا اور مصطفیٰ کمال اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ 4 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کے بعد بھی اعلان کر دیا گیا اور عثمانی شاہی خاندان کو ترکی سے بے دخل کر دیا گیا۔